السلام علیکم پیارے ناظرین۔ میرا جنم شہر کے ایک ایسے گھرانے میں ہوا جہاں خوشیاں اور خوشحالیاں رقص کرتی تھیں۔ میرے والد ارشد علی ٹیکسٹائل کی دنیا کے ایک مانے ہوئے تاجر تھے۔ ہماری کوٹھی شہر کے مہنگے ترین علاقے میں تھی، جہاں زندگی کے ہر آسائش قدموں میں ڈھیر تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرا نام انہوں نے بڑے چاؤ سے زری رکھا تھا۔ میرے بعد قدرت نے انہیں مزید اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ شاید اسی لیے میں اپنے باپ کا غرور اور اپنی ماں کی کل کائنات بن گئی تھی۔ والد صاحب کی آنکھوں میں میرے لیے بڑے خواب تھے۔ وہ اکثر مجھے اپنے دفتر لے جاتے اور اپنی کرسی پر بٹھا کر کہتے، زری، اگر خدا نے مجھے بیٹا نہیں دیا تو کیا ہوا، تم میری وارث بنو گی۔ میں تمہیں اس قابل دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اس کاروبار کو ہمالیہ کی بلندیوں تک لے جاؤ۔ اسی مقصد کے لیے میرا داخلہ شہر کے مہنگے ترین انٹرنیشنل اسکول میں کرایا گیا۔ میرے لیے ایک ذاتی گاڑی اور ڈرائیور مخصوص تھا، کیونکہ ابا میری تعلیم و تربیت میں کسی سمجھوتے کے قائل نہ تھے۔ میرے والد ایک بااصول اور محنتی انسان تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ وقت کی قدر کرو، کیونکہ جو لمحہ ضائع ہو گیا وہ دوبارہ نہیں ملتا۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی کا ہر سانس ایک مقصد کے لیے ہے، اور جو لوگ کاہلی کو اپنا شعار بناتے ہیں انہیں کامیابی کی تمنا کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ والد صاحب جتنے سخت کاروباری تھے اتنے ہی نرم دل انسان بھی تھے۔ ان کے ایک قریبی بزنس پارٹنر جمال نے ایک رقاصہ فوزیہ سے شادی کی تھی، لیکن خاندان کے دباؤ اور جائیداد چھن جانے کے ڈر سے اسے طلاق دے کر در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دی۔ فوزیہ ایک باعزت گھریلو زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر دنیا اسے واپس اسی گندگی میں دھکیلنا چاہتی تھی۔ جب فوزیہ روتی ہوئی میرے والد کے پاس آئی تو ابا نے اس کی مظلومیت دیکھ کر جمال سے بات کی۔ جمال نے اعتراف کیا کہ فوزیہ بے قصور ہے، مگر وہ اپنی پہلی بیوی کے سامنے مجبور ہے۔ میرے والد نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوزیہ کو اپنی پناہ میں لینے کا فیصلہ کیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ یہی فوزیہ میری ماں بنی۔ انہوں نے اپنی پچھلی زندگی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور میرے والد کے گھر کو اپنی عبادت گاہ بنا لیا۔ میری پیدائش اسی گھرانے میں ہوئی جہاں محبت اور تقدس کا راج تھا۔ قدرت نے مجھے صرف دولت ہی نہیں بلکہ ایک سحر انگیز آواز اور دلکش سراپا بھی بخشا تھا۔ بچپن ہی سے مجھے موسیقی سے ایک فطری لگاؤ تھا۔ اسکول کی اسمبلی ہو یا کوئی تقریب، مائک ہمیشہ میرے ہاتھ میں ہوتا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوئی میرا فن نکھرتا گیا، لیکن میری ماں ہمیشہ مجھے اس راہ سے روکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس چمک دمک کے پیچھے کتنے اندھیرے چھپے ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر یا بزنس وومن بنوں، لیکن پھر زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ میں ابھی 8ویں جماعت میں تھی کہ ابا ایک بزنس ٹرپ پر ملک سے باہر جاتے ہوئے ایک ہوائی حادثے کا شکار ہو گئے۔ وہ خبر ہمارے گھر پر بجلی بن کر گئی۔ ابا کے جاتے ہی وہ تمام دوست اور رشتہ دار غائب ہو گئے جو کبھی ہمارے دسترخوان کی زینت ہوا کرتے تھے۔ ابا کے پارٹنر جمال نے دھوکے سے سارا کاروبار ہتھیا لیا اور امی کے ہاتھ میں چند لاکھ روپے تھما کر کہا کہ ارشد صاحب کا حصہ بس اتنا ہی تھا۔ 5 سال ہم نے انتہائی قسم پرسی میں گزارے۔ بینک بیلنس ختم ہو چکا تھا، گاڑیاں بک گئیں اور گھر کے نوکر رخصت ہو گئے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ بجلی کا بل بچانے کے لیے ہم اندھیرے میں بیٹھنے لگے۔ ان حالات میں نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑی اور اپنی ماں سے ضد کی کہ میں اپنے فن کے ذریعے گھر کے حالات بدلوں گی۔ امی پہلے تو بہت روئیں، مگر میری ضد اور بھوک کے آگے ہار گئیں۔ میں نے پرویز صاحب جو ایک آرٹس اکیڈمی چلاتے تھے کے زیر سایہ موسیقی کی باقاعدہ تربیت لی۔ 2 سال کی سخت ریاضت کے بعد جب میں نے میڈیا کی دنیا میں قدم رکھا تو میری آواز کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ میرا نام زری اب پوسٹر اور ٹی وی اسکرین کی زینت تھا۔ دولت اور شہرت ایک بار پھر ہمارے گھر کا پتہ پوچھنے لگی تھی، لیکن اس کامیابی کی ایک قیمت تھی۔ میں اکثر رات گئے شو سے واپس آتی تو امی دروازے پر کھڑی رو رہی ہوتی۔ وہ کہتی، بیٹی، یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہ راتوں کا غائب رہنا ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ میں جھنجلا کر کہتی، امی، اگر میں یہ کام نہ کروں تو کیا ہم دوبارہ بھوکے مریں؟
رفتہ رفتہ امی خاموش ہو گئے۔ شاید انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ میری شہرت جب عروج پر تھی تو میری ملاقات شہزاد سے ہوئی۔ وہ ایک انتہائی وجی، امیر اور پر اسرار شخصیت کا مالک تھا۔ وہ میرا بہت بڑا مداح بن کر سامنے آیا اور پہلی ہی ملاقات میں مجھے شادی کی پیشکش کر دی۔ میں جو تنہائی اور کام کے بوجھ سے تھک چکی تھی، ایک سہارے کی تلاش میں تھی۔ امی کی بیماری اور بڑھاپے نے بھی مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ایک گھر بسانا ضروری ہے۔ میں نے شہزاد کی پیشکش قبول کر لی۔ شہزاد نے شرط رکھی کہ شادی کے بعد میں شوبز چھوڑ دوں گی۔ میں نے اپنے فن کو قربان کر دیا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میں ایک سنہرے پنجرے سے نکل کر جہنم میں قدم رکھ رہی ہوں۔ شادی کے چند ماہ بعد شہزاد کا اصلی چہرہ سامنے آیا۔ وہ نہ صرف پہلے سے شادی شدہ اور بچوں کا باپ تھا، بلکہ اس کا اصل کاروبار انسانی اسمگلنگ تھا۔ وہ معصوم نوجوانوں کو بیرون ملک ملازمت کے جھانسے دے کر کشتیوں میں بھرتا اور سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیتا۔ جب مجھے اس کی حقیقت معلوم ہوئی اور میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے وہ تھپڑ مارا جس کی گونج آج بھی میرے کانوں میں ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے زبان کھولی تو وہ مجھے بھی کسی دوسرے ملک میں اسمگل کر کے بیچ دے گا۔ انہی کٹھن حالات میں میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب میں اس دنیا میں بالکل اکیلی تھی۔ شہزاد نے میری تمام جمع پوچی پر قبضہ کر لیا تھا، مگر ایک رات ہمت جمع کر کے میں صرف چند کپڑوں میں اس کے گھر سے بھاگ نکلی۔ میں نے پرویز صاحب کی مدد لی اور عدالت کے ذریعے طلاق حاصل کی۔ شہزاد نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، مگر قدرت کا قانون حرکت میں آ چکا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد خبر آئی کہ شہزاد کا ایک بین الاقوامی کریک ڈاؤن میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس پر منی لانڈرنگ اور انسانی اسمگلنگ کے سنگین الزامات ثابت ہو گئے۔ اللہ نے ان تمام ماؤں کی بد دعا سن لی تھی جن کی بیٹے شہزاد کی حبس زر کی وجہ سے سمندر برد ہو چکے تھے۔ آج میں دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگرچہ شہزاد کے ساتھ اس حادثے نے میری ساکھ اور شہرت کو متاثر کیا، مگر میں مطمئن ہوں کہ میں اس گناہ کی زندگی سے آزاد ہوں۔ میں نے دوبارہ موسیقی کی دنیا میں قدم رکھا ہے، لیکن اب میرا مقصد صرف دولت کمانا نہیں، بلکہ اپنے فن کے ذریعے ان تلخ حقیقتوں کو اجاگر کرنا ہے جو انسانیت کے لیے ناسور ہیں۔ عروج کے بعد زوال آتا ہے، مگر زوال کے بعد ایک نئی سحر بھی طلوع ہوتی ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ ضمیر کا اطمینان دنیا کی تمام تر دولت سے بڑھ کر ہے، اور سچا فنکار وہی ہے جو برائی کے طوفان میں بھی اپنی پاکیزگی برقرار رکھے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔